بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آیت نمبر 51 اور 52، 50 پر 1 اور 50 پر 2، چھوٹی چھوٹی دو آیتیں ہیں۔ ان دو آیتوں کی تفصیل قرآن میں کئی جگہ پورے واقعے کی تفصیل آتے جائے گی۔ یہاں نتیجے کا ذکر ہے، پورے واقعے کے بعد ہوا کیا ہوا اس کی تفصیل کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر سورہ اعراف میں، پھر سورہ قصص میں، پھر سورۃ الشعراء میں اور سورۃ صاد میں کسی قدر یہ تفصیل ملتے چلے جائے گی۔ ترجمہ ہے، اس واقعے کو بھی ذکر کیے دیتے ہیں۔ ترجمہ ملے گا، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے بتا دیجئے، سنا دیجئے۔ آپ ترجمے و قرآن دیکھیں گے تو ایسا نہیں ملے گا، بتا دیجئے وغیرہ کے الفاظ سے۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حقائق جو غیب سے متعلق ہیں، عرب قوم خاص طور پر نہیں جانتی، موجودہ دور کے یہود و نصارہ بھی اس واقعے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے اوپر جنہوں نے آخر زماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرما رہے تھے ان کی آمد کا، ان کی مقدس کتاب کے ذریعے سے جب یہ آ گئے تو پھر اب انکار کر بیٹھے، اس کے خلاف کر بیٹھے، مخالفت کرنے لگے۔ اس حقیقتوں کے بارے میں غیر یہودی نصارہ بھی دریافت کیا کرتے تھے، ہر کوئی نہیں، چند ایک افراد، سمجھدار لوگ وغیرہ وغیرہ۔ سابقہ آیت میں کل کی اس میں ذکر تھا، جو آیت نمبر 50 تھی، بالآخر نجات کیسے دی اور دلائی اللہ تعالیٰ نے، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم، اللہ کے دین پر مصائب کو برداشت کرتے ہوئے، مصائب تو آتے رہتے ہیں، مصائب کو برداشت کرتے ہوئے جو قائم اور باقی رہے، اس کا اجر و صلہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دیا۔ مصائب کو برداشت کرتے ہوئے ایمان پر باقی رہنے والے مسلمانوں کو یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کے طریقے گزر چکے ہیں سابق میں، اس امت کے لیے بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کئی قسم کے مراحل سے گزرے گی۔ شکایت و شکوے اپنے عمل سے کرو، اپنے عمل سے کرو، اپنے طرز زندگی کی طرف رجوع ہو جاؤ، پھر اپنے رب سے رجوع ہو کر معافی مانگو، اس کی اطاعت و عبادت میں لگو، دعائیں کرو، اللہ کے مخلوق کے ساتھ خیر بھلا اور بھلائی کرو، گفتگو انسان سے کرتے ہو تو انسانیت کو ملحوظ رکھ کر کرو، نفرت کے لہجے کو کم کرو۔ اللہ تعالیٰ جب چنانچہ اس مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرما دیا، تم زمین والوں پر ترس کھاؤ، رحم کرو، اس میں ایک آئے اسے مسلمان پر کرو بول کر، کالے پر کرو، گورے پر کرو، قریب والے پر کرو، دور والے پر کرو، تم زمین والوں پر ترس کھاؤ، رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم کسی کی خطا کو معاف کرتے ہو، یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرے بھی بہت خطائیں ہیں،
میرا حساب و کتاب میرے رب کو اچھی طرح معلوم ہے، میرے نام اعمال میں قلم بند ہے، شاید اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن مجھے معاف کرے گا۔ معافی مانگنے کا سب سے اچھا بہتر عمدہ طریقہ یہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں رہتی ہیں، تھوڑی نفرت آ گئی دل میں، ہٹا دو، پہلے نہیں تھی، آئی تھی، آپ اس کو دور بھی کر سکتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں سارے آپ کے اپنے لوگوں کے سامنے میں تمہاری نفرت والے معاملے کو ظاہر کر دے گا، ذلیل و رسوا کر دے گا۔ توبہ کے طریقے ہوتے ہیں، اس سے رجوع ہو کر اللہ سے معافی مانگنا۔ آیت کا ترجمہ ہے، اس واقعے کو ذکر کر دیجئے، کس چیز کے بعد جو سابق آیت میں ذکر کیا گیا، سمندر پار کروا دیا، 6 لاکھ سے زیادہ جو مسلمانوں کی تعداد تھی، جو گھرے ہوئے تھے مصر کے اندر، جبکہ ان کا حقیقی ملک نہیں تھا۔ ان کا حقیقی ملک ہے ملک شام، فلسطین، اسرائیل، یہ حکومتوں کے ٹکڑے بنے۔ ملک شام بولتے ہی انگریزی میں بولتے سیریا، ملک شام کو بولتے ہیں انگریزی میں سیریا۔ ملک شام، ملک دمشق پیغمبروں کی مٹی ہے۔ فلسطین اسی میں داخل ہے، اسرائیل اسی کے اندر داخل ہے، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق حشر کے میدان کے لیے اسی زمین کو وسیع کریں گے اللہ تعالیٰ، حشر کا میدان اسی پر قائم بھی کریں گے۔ حضرت پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد جو سینکڑوں پیغمبر آئے، ان کے حدود بس ملک شام ہے۔ اب ملک شام ایک الگ ملک بنا دیا گیا ہے، جو مسلسل جنگ چل رہی ہے۔ فلسطین جو مسلسل جنگ چل رہی ہے، وہاں کی زمین ہمیشہ خون طلب کرتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ، کبھی کبھی سکون نہیں چلتے رہتی ہے۔ آزمائش، پہلا قبلہ اول بیت المقدس۔ معراج کا سفر بھی بیت المقدس سے شروع ہوتا ہے، واپس سے بھی اسی ترتیب سے ہوتی ہے، جس لائن سے گئے تھے یا جس ٹرین سے گئے تھے اسی ٹرین سے واپس بھی ہو رہے ہیں، پھر مکہ تک۔ دنیاوی حکومتوں کے اعتبار سے پورے ملک کے چپے چپے پر چوکیاں، سرحدی چوکیاں قائم تھیں، پولیس قائم تھی، کوئی ایک قدم بھی ڈال کر باہر نہ جائے۔ ایک جانب سے سینکڑوں میل دور تک سمندر کی پٹی ہے، اس سمندر میں قدم رکھنے کی کوئی جرات بھی نہیں کر سکتا، کوئی پار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پار کروایا، جس کی تفصیل ہم نے سن لیا۔ کیسے کیسے پار کروایا اس کی پوری تفصیل بعد میں آئیں گی۔ یہاں اختصار کے ساتھ جب نکلے موسیٰ علیہ السلام نے سارے مسلمانوں کو لے کر مصر سے جب نکل پڑے سمندر پار کرنے کے بعد، انہیں نصیحتیں فرمائیں، یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اے مسلمانوں تمہارے لیے ایک مقدس کتاب دے گا، دینے والا ہے۔ اس کتاب میں اب تم کو طرز زندگی کیسے چاہیے، سب وضاحت، خالی 2 رکعت نماز پڑھ کے سمجھ جائے کہ میں نے سب کچھ کر لیا۔ عبادت کا مفہوم، سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی جہاد روز مرہ کی زندگی میں، ملنے میں، ملانے میں، خرید و فروخت میں، کمانے میں، دھمانے میں، اپنوں میں، غیروں میں، ان تمام میں انسانیت کا ثبوت دینا،
نفرت کو کم کرنا بہت ہی نفرت ہے، علیک سلیک کو تو باقی رکھنا۔ دل کی گہرائی میں بٹھا لیے تھے، اب بٹھانا مشکل ہے، مت بٹھاؤ۔ فرمان خدا بندی، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ساتھ حضرت علیہ السلام کی طرف رکھو۔ گہرائی میں جا کر جو دوستانہ زیادہ معاملت کرتے تھے، نہیں کرنا چاہتے، مت کرو۔ پوری طرح نفرت مت کرو۔ تورات سے بھی حکم، قرآن سے بھی حکم، پھر علیحدہ طور پر ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، اس قسم کے 9 باتوں کا تذکرہ کر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آئے تھے، مجھے خاص طور پر وصیت کی۔ کیا وصیت تھی؟ وہ شریعت کی چیزوں میں سے تھی، لیکن انسان عام طور پر مبتلا جو ہوتا ہے، بچنا دشوار ہے۔ ان کے اندر تفصیل تو ہے، لیکن خاص طور پر اہتمام اس سے طرف کرنے کے لیے وصیت اور تاکید کے لفظ کے ساتھ آیا، اوصانی ربی ب9 اوصیکم بہا۔ اس لفظ سے شروع کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے رب نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر مجھے 7 چیزوں کی بہت خاص تاکید وصیت کیے ہیں۔ اے میرے امتیوں، ایمان کی سلامتی کے لیے، سلامتی کے ساتھ ایمان کے ساتھ رخصت ہونے کے لیے، مارے گئے خدا بندی میں کامیاب ہونے کے لیے میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک تھا سل من قطعک۔ غربت کو جو دوری میں بدل دیتا ہے انسان کسی وجہ سے۔ میں پورا مطلب سمجھا کہ بچوں کو جب یہ حدیث سمجھاتا ہوں تو بتاتا ہوں۔ آج کل کے الفاظ میں ماحول میں تم یوں سنو، جیسا بچے کہتے ہیں ذری دیر کے لڑتے ہوئے کٹی، پھر مل جاتے ہیں کٹی، پھر مل جاتے ہیں مٹی، جھگڑا ختم۔ یہ بچوں کی زندگی کو بھی ایک سبق بنایا اللہ تعالیٰ نے، اپنے عقل کو دور تک دوڑائے۔ تو جھگڑے بچوں میں ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں میں، تھوڑی دیر کے بعد ایسا گویا جھگڑا ہی نہیں رہا، مگر بڑوں میں کہ کوئی جھگڑا آیا تو چلتے رہتا مرے تک۔ سمجھاؤ تو کہتے ہیں دل ہے کہ مانتا نہیں، وہ تو رہیں گا دل کے اندر۔ اس لیے حکمہ کا مشورہ ہے، پہلے تو کسی کو دوست مت بنو، ہرگز مت بنو۔ اگر بنانا ہے، میں تو 16-17 سال کی عمر میں پڑھا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے، کئی جگہ بتاتے رہتا ہوں۔ اگر واقعی دوستی کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل کے اندر ایک چھوٹا قبرستان بنا لو، خیالی۔ کوئی خطا خرابی اپنے دوست میں پاتے ہو تو اس کو دل کے چھوٹے قبرستان میں دفن کر دو، ظاہر مت کرو۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے جو تم سے قطع تعلق کرتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے کسی وجہ سے، کوئی ایک خاندان بھی آپ نہیں بتا سکتے، کوئی ایک خاندان بھی نہیں بتا سکتے، جو تلخیاں پیدا ہوتی ہیں اپنوں میں چھوتے ہیں، خیروں میں بار بار تو پاگل کرتے، 2-4 جوتے مارتا، پھر بار بار کرے تو آپ نے تو پولیس کو ہوتے پکڑ کے لے جا کے پاگل خانے میں شریک کرتے، الیکٹرک کے 2-4 شاخ دیتے، پھر ہولے شولے دیوانے بن کے زندگی بھر پھرتے رہتے۔ بیرون حضرات کے جھگڑے تو ٹیمپرری رہتے، خاندان کے قریب کے دور کے افراد کے، انہوں نے اس وقت پہ ایسا کیا، نہ ایسا کیا، نہ ایسا کیا۔ اچھی تعلیم تربیت اس کو اچھا طرح نبھا لیتے ہیں۔ الغرض
جب نکلتے وقت پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مجھے تمہارے لیے اپنی مقدس کتاب کلام اللہ بھیجے گا، اس کتاب اللہ کے اندر سارے حرام طریقے کیا ہیں بچنے کے لیے، حلال جائز کیا طریقے ہیں، حلال حرام کے مسائل اور آگے بڑھنے کے، پھر انسان کو انسانیت کے زیور سے آراستہ کرنے کے بالفاظ دیگر، جیسا کلام پاک ہے ایسا جو آج بھی ہے، سب ہوتے ہوئے بھی خرابیاں، قرآن کو ہاتھ لگانے والے، پڑھنے والے یا ان جیسے مضامین سننے والوں میں سننا ہے، سنتے ہوئے جانا ہے، پھر اپنے طبیعت کو مزاج کو ہم ہیں کہ بدلیں گے نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن میں، چلو پھر بھی توبہ اللہ کرتے ہوئے رہے، پھر بھی دل میں میں بھی ایک بات کہتا ہوں وضاحت میں، طلباء کو تعلیم دیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ جب معاف کرنا تو فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، جتنے نام اعمال میں لکھے ہوئے برائیاں، گناہ، خرابیاں، اس کو پورا پردہ ڈال دیتے ہیں، میٹ دیتے ہیں، یاد نہیں دلاتے، ایسا گویا کہ تم نے کیا اس نے زندگی میں، لیکن انسان ایسا ہے جو معاف کر دیتا ہے، دل کے گوشے میں رکھتا ہے، وقتاً فوقتاً دل میں کھٹکا ہونے لگتا ہے، خدا نہ کرے پھر زندگی آگے بڑھتے بڑھتے کوئی ایک پہلو ہو گیا، اچانک جھڑکی دیتے، جب تم نے کیا کیا تھا، جب میں نے کیا کیا تھا، پناہ سب یاد کر کے پھر نکالتا ہے، ارے معاف کیا تھا تو پھر آیا کیسا بھی۔ بندوں کے معاف کرنے میں اللہ کے معاف کرنے میں فرق ہے، اس لیے حکومت تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے جو طریقے بتائے گئے نا اس جیسے طریقے پوری طرح کر نہیں سکتے، کوشش کرو، اللہ کی عادتیں پیدا کرنے کی کوشش کرو، پورا کر نہیں سکتے کوشش کرو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرما دیا کتنے دن کا، یہ چیز لینے کی اہلیت پیدا کرنا ہے تو نبی، پیغمبر، نیک، معصوم، پھر بھی روحانی کیفیت پیدا کرنا، آگے بڑھانا ہے، یہی وہ طریقہ ہے جو اہل اللہ کرتے ہیں۔ گھردار بیوی بچے رکھتے ہوئے بھی ایک مرحلے میں بس اللہ کو پانے کے لیے، اللہ تو حاضر ہے، موجود ہے، مخفی ہے، پانا کیسے ہے؟ ذکر کے مسئلے شروع کرتے ہیں، اسی سے ان جیسی چیزوں سے چاہیے 40 دن، 39 نہیں، 40 دن پورے، کیسا؟ ایسا جیسا رمضان میں 10 دن کا جیسا اعتکاف بیٹھتے ہیں، آج کل ہم کہاں سے بیٹھ رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، 10 دن جیسے گزارنا ہے وہ کیفیت اس میں ہے، دیکھیے آپ نہیں کرتے۔ موبائل تک ہاتھ نہیں لگانا ہے، کوئی خبر ہے تو پرواہ نہیں کرنا ہے، کسی کی موت کی خبر ہے تو پرواہ نہیں کرنا ہے، رجوع ہونا ہے اسی جانب۔ آج اس میں بڑی طویل تفصیل ہے، اس کے لیے بے حد و حساب انعامات سے نوازنے والے ہیں، ساری چیزوں سے تعلق رابطے کو اللہ نے جوڑا تھا تمہارے ساتھ، اللہ کا حکم اور تم نے وعدہ کر لیا، کر کے آ کے اعتکاف بیٹھے، پھر یہ کیا کھیل ہے، تماشا ہے؟ کیا ہوا دیکھیے، اب ہم نے وعدہ کر دیا تھا، پورا کیا اللہ تعالیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے تو نکل گئے، چل رہے، چلنا چلنا چلنا، کہاں جانا اب کہاں رہنا، یہ ملک سے تو نکل گئے، زمین کے چپے چپے میں کوئی نہ کوئی لوگ آباد ہیں،
اپنا خزانہ جمائے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ جنگل میں جاؤ جانور بھی اپنا ایریا یہ کر لیتے ہیں۔ جانوروں میں ایک لیڈر رہتا، اس کا کام رہتا پوری نگرانی کرتے رہتا، دوسرا جانور آیا تو لڑتا، لڑائی شروع ہوتی تو اس کے اپنے جانور ساتھی آتے ہیں، لڑتے ہیں، اس کو بھگاتے ہیں۔ کبھی وہ جانور زیادہ قوی ہے تو آتے لڑتے ہوئے ادھر قبضہ جما لیتا ہے، ان کو اس ایریا سے باہر بھگاتا ہے۔ یہ فطرت بنا کر رکھا ہے انسان کو سکھانے سمجھانے کے لیے۔ پارے 6 میں تفصیل آئیں گی۔ اب کہاں جانا چاہ رہے ہیں معلوم ہے تو اللہ نے فرمایا تمہارا اصلی وطن جو ملک شام ہے، بیت المقدس ہے، تمہارا وطن ہے، تھا نا، 400-500 سال پہلے تھا نا، تم وہاں سے آ کے بسے نا۔ اب وہاں کے حالات یہ ہوئے کہ وہ آپ کو نیشنلٹی دینا نہیں چاہتے نا، بس یہی وجہ تھی جو تھی۔ آج بھی دنیا کے طولات میں یہ ہو رہا ہے، آپ کی نیشنلٹی شہریت کے اوپر کوسچن مارک ہے۔ ابھی وہ جھگڑا بھی ختم نہیں ہوا، چل ہی رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے، واضح اشارے بھی دیے جا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے الیکشن کے بعد اب اس کو پوری طرح جاری کر جس کا نام ہے CAA یا NRC، اس کے اندر کیا اصول ہے؟ یہ خرائے میں کسی بھی فرد میں نکلنے دو، ہم اس کو PR دے دیتے ہیں، نیشنلٹی، لیکن مسلمان کے ساتھ نکلے تو نہیں دیں گے، ملک سے باہر نکالیں گے میں نہیں، نوکر غلام بنا کے رکھیں گے، آپ کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں رکھیں گے، کسی کو یہ نہیں دیں گے۔ جو ہی ثابت ہوتے آپ کے نام میں جتنی پراپرٹی ہو حکومت کی پراپرٹی قبضہ کر لی جائے گی، پھر بینک کا اکاؤنٹ بھی منجمد کر دیا جائے گا، کیونکہ آپ یہاں کے نہیں ہیں، اب زندہ رہو، جیل جیسی زندگی رہیں گی۔ آسام میں تو چلی رہی ہے وہ، اس قانون کے لحاظ سے باپ وغیرہ اس قید خانے میں، بیٹے PR میں ہیں۔ زمانے کے انقلابات آتے رہتے ہیں، آزمائشیں چلتے رہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا تمہارا ہے نا، جاؤ تم لوگ۔ اب یہ بندی سمجھنے میں یہ کرے، جاؤ بولے تو اپنے 1-2 نمائندوں کو بھیجے، جائزہ لے کر آؤ، آپ کو نہیں۔ پالیسی میں پوری ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ پورا 1 رکوع میں پوری تفصیل بتائی گئی اسی چیز کی۔ وہ دیکھ کر آگے گئے وہاں کی قوم بڑی مضبوط ہے، جسوں سے بڑے پہلوان یہ ہیں، سخت مزاج کے ہیں۔ اللہ تم جاؤ اور لڑو اور تمہارا ملک ہے واپس حاصل کرو۔ اللہ نے کہہ دیا آپ کو صرف کوشش کرنا تھا، برائے نام فرشتوں سے اللہ تعالیٰ مدد کرتے تھے، وہ طاقتور ہونے کے باوجود بھی وہ شکست کھاتے تھے، آپ کا ملک، آپ کی زمین، آپ کے گھر بار سب چھوڑ کے جاتے تھے۔ یہ بولتے کہ اے پیغمبر ہم نہیں جا سکتے، یہ مسئلہ آپ جا کے حل کر لے کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے آسمان کے نیچے رکھ دیا، پھر بھی مہربانی کرا، کمانے کی ضرورت نہیں، زمانے کی ضرورت نہیں، میڈیکل کی ضرورت نہیں، کسی قسم کی تنگی فقیری کی ضرورت نہیں، نہ پڑیں گی۔ میں آسمان سے روزانہ غذا کھانے کے لیے، میٹھا آسمان سے کھانے کے لیے، پینے کے لیے ایک پتھر تھا، ساتھ لے کے پھرتے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اس کی تفصیل ایک ہے، جگہ پہ ذکر کریں گے۔ اللہ کا حکم ہوتا اپنے ڈنڈے سے اس کو مارو، 12 نہریں نکل پڑتے ہیں، 12 قبیلوں سے جڑے ہوئے، جتنا پانی ہونا لے لو،
ضرورت کا پانی لے لیے پی لیے، جمع بھی مت کرو، پھر اے نہر بند ہو جا، ڈنڈا اس پہ پھیرتے رک جاتا، بلفظ دیگر نل کھلتا اتنی دیر کے لیے، روزانہ پیتر بٹیر آتے، آسانی سے کسی کو مشکل نہیں ہوتی، مل جاتے، پھر دھوپ میں پتھر پہ سکھا بھون لیتے، روزانہ گوشت، روزانہ میٹھا، وہ تب سے ابھی آنے والی انہیں آیتوں چند آیتوں بتانے والی ہے، یہ سب مہربانیاں ہوئی، اب یہ 2-4 آیتوں بتانے والی ہے، ان کو آسمان کے نیچے چھوڑنے کا وہ تذکرہ بھی آنے والا ہے۔ الفاظ دیگر روزانہ بریانی دینے لگے، بولے اب روزانہ بریانی ہم نہیں کھا سکتے، پیاز ہونا، ادرک ہونا، لہسن ہونا، دالیں ہونا، چٹپٹے مزے ہونا، پوری تفصیل بھی ہے۔ اللہ نے ہمارے نادان ہو، اتنی اچھی عمدہ چیز مت ذکر کرتے رہو۔ جب 40 دن کا وعدہ کیے، ترجمہ آتا 40 راتیں، دن مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے، دوسرے دن سورج ڈوبنے تک، ہمیشہ 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 روزے، جتنے شریعتیں تھیں بلکہ ہماری شریعت میں بھی روزہ فرض ہونا ایسے ہوا۔ ابتدائی 2 سال سے زیادہ آس پاس پہ روزے صحابہ نے ایسے رکھے، رمضان کے روزے۔ قَدْ عَلِمَ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا، اسی سورے میں آئیں گا، پارے 2 کے اندر تفصیل آئیں گی۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں فرما دیا، روزہ ایسا ہوتا تھا، دوسرے دن جب ختم ہوتا کرو افطار، افطار کرنے کے ختم ہوتے، افطار سے فارغ ہوتے روزہ شروع، پوری رات روزہ، پورا دن روزہ، یہی روزہ چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہے کہ 40 دن کا وعدہ لیا، یا 40 دن کیا تھے؟ روزے میں رہیں گے اے پیغمبر موسیٰ، اللہ کی مقدس کتاب اللہ کے پاس سے بواسطہ جبریل امین علیہ السلام تمہارے ہاتھوں میں منتقل ہوں گی، طور کے پاس رہیں گے، وہاں کوئی انسان نہیں رہیں گا، کہاں ٹھہرو گے، کہاں سو جاؤ گے، کہاں کھاؤ گے پیو گے، تفصیل نہیں۔ 40 روزے رکھے، 40 روزے میں ہوا کیا؟ ہمیں 40 روزے، پھر روزوں کے اندر نماز پڑھتے رہیں گے، آپ ذکر کرتے رہیں گے، پوری طرح اس میں پورے شوق اشتیاق کے ساتھ جڑے رہے، تو کبھی کھانے کی سوچے نہ پینے کی سوچے، نہ خیال آیا، خیال ادھر کا ادھر کرے تو بہت آتا، ابھی ارادہ کر لو ارے چائے چاہیے، آج پھر ٹھیک ہے جائیں گے، اب دیر ہوگی، اتنے مشغول و مصروف رہے، ایک قطرہ پانی نہیں، کوئی غذا نہیں۔ غذا کیا تھی؟ ذکر خدا بندی تھی، فرشتوں کی غذا وہی ہے۔ یہاں تو 40 اسی سے چھلا کشی ہے۔ حضرت فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سنو، انہوں بھی 40 دن تک نہ خطہ کھائے نہ پیے، وہ تو اور مشکل تھا، بڑی گہری بولی کے اوپر رسے سے باندھ کر نیچے سر اوپر ٹانگا، پورے 40 دن تک رہے، کوئی شکایت شکوہ نہیں، آپ بھی نہیں کرے۔ جب یہ ختم ہو گیا تب خیالی اعتبار سے طرح لوٹے، اب بے چینی ہوئی، احساس ہوا، مٹی کو ہاتھ ڈال کے اٹھائے تو شکر، اسی سے شکر گنج۔
گنتی نہیں کر سکتے، ہزاروں لاکھوں میں جاتی تعداد. یہ نفس لوامہ کے ذریعے سے جو انسان یہ ہونا وہ ہونا، یہ چلن ہونا ہے نا، ایسا ہونا ایسا ہونا، پھر بھی ہونے کے بعد 8 دن پہلے کی بات اب نہیں آتی، 6 مہینے پہلی دعوت ہونا، پھر ایسا مزہ اب نہیں آتا. یہ پیٹ بھری باتیں آج بھی ہر کوئی کرتا ہے، آج بھی ہر کوئی کرتا ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً 40 راتیں، جب حضرت خضر سے، جس کو ہم لوگ خضر بولتے ہیں، بول لینے دو، ان کو کریکشن نہیں کرنا، نام ہے وہ خضر، اصل نام تو دوسرا ہے. ان کا جہاں ختم پڑتا تھا، ختم اٹھاتے ہی فوراً ہریالی اٹھ جاتی تھی، ہرا بھرا ہو جاتا تھا، سکی زمین ایک دم ہری ہو جاتی تھی، تو لقب مل گیا حضرت خضر، عربی لفظ ہے. ان سے ملایا اللہ تعالیٰ، جاؤ ہمارا ایک خاص بندہ ہے، دیکھو فلاں 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 ہے. سورہ کہف میں تفصیل ہے پورا واقعہ. اس کے لیے 80 دن تک مسلسل روزہ تھے، کھائے پیے نہیں. وہ اشتیاق کے اندر اپنے ساتھ خادم کو یوشع بن نون کو لے کر نکلی. جب پوری مدت ختم ہو گئی، وہ ملاقات کا ٹائم آ گیا، وہ بھی راستہ بول کے آگے بھی بڑھ گئے تھے. جب احساس ہوا، خیال جب ادھر ہوا ذکر سے، آتنا غداءنا، ارے ہمارا کھانا تو لے کر بندے. جب دیکھے مچھلی تل کے جو نکلے تھے، جب ان کو یاد ہو ارے وہ مچھلی تو وضو کرتے ہو تو اس کے خطرے گرے، وہ زندہ ہو کے پانی وہاں گر گئی، سمندر کا وہ ایریا گئے، وہ پوری طویل تفصیل آئے گی. تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 لیلہ ہر چیز میں، مختصر وظائف میں بھی کسی چیز کو 40 بار پڑھنا. جب 40 بولے تو 41 ہوتے ہوں، طاقت ملا کر چھوڑنا ہے. ہر چیز میں 40 کی فضیلت ہے، 13 کی فضیلت ہے، 40 کی فضیلت ہے، وہ بعد میں آئیں گے ذکر میں. ثم اتخذتم العجل، موسیٰ علیہ السلام وعدہ کر دیے، دیکھو میں اکیلا جاتا ہوں، مجھے اکیلے بلایا گیا ہے تورات دینے کے لیے. تمہاری نگرانی کے لیے میرے بڑے بھائی ہارون کو چھوڑتا ہوں. ان کو بھی نبوت کا درجہ دیا، اسسٹنٹ نے بھی بنایا تھا. انہوں نے دیکھا، ان کے اشارے پر 20 دن بولے، دن آیا تو 1 دن، رات آئی تو 1 دن، 20 دن کو 40 دن شمار کر لیا. یہ جیلوں کے اندر جو سزا دیتے ہیں 5 سال کی 10 سال کی، اس میں دن کو الگ گنتے ہیں، رات کو الگ گنتے ہیں. 5 سال کی قید ہو گئی تو وہ آپ نے 10 سال گزار لیے، گویا وہی وہ شرارت کی نقل ہوئی. آج بھی یہ قید ہے اس کی سزاؤں کے معاملے میں. پھر چلتے 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 وہ طویل تفصیل پارے 9 میں آنے والی ہے. ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا، وہاں کے لوگ پوجا کر رہے ہیں، گائے کے بچے کی مورتی بنی ہوئی ہے، پوجا کر رہے ہیں. اس میں سے مسلمانوں کا اے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے بھی ایک بھگوان بنا دیجیے نا، ایک اللہ ہو جانے دو نا. موسیٰ انکم قوم تجہلون، کیا نادانی قسم کی بےخوبی کی بات کرتے ہو، فلاں فلاں فلاں. یہ پارے 9 میں ڈیٹیل ہے اس کے اندر، وہ آئیں گے سب تفصیل. جو ہوا تھا اس کو یہاں ذکر کر دیے. اتنا سب مہربانی کے بعد بھی انسان شکر گزار بن کر اللہ کا ہو کر رہنے کے لیے جب موقع ملا دنیا میں دنیا داری سے، اس کی بڑی طویل تفصیل ہے، اس کو میں ذکر نہیں کر رہا ہوں. پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وہ ڈیٹیل بھی
پارے 16 میں آنے والی سامری کا تذکرے کے ساتھ۔ یہ جب نکلے تھے مصر سے، ہم ایک خاص فیسٹیول منا رہے ہیں، نکل کے مصر چھوڑ کے جانا ہے، لیکن پتہ چلے گا تو نکلنے نہیں دے گی حکومت۔ سبوں نے چال چلی، اڑوس سے پڑوس سے، عارضی طور پر مستعار طور پر یہ عورتوں کی عام عادت ہوتی، آپس مالا نے اس کا مالا لے کے ہم شادی میں جا کے آتے ہیں۔ چھوٹی سوچ ہے، جوشنا کو 4 یا 14 شادیوں کا بائیکاٹ کرو، فقیر بھی دلہا ہے تو لا کے دیتا، کئی قرار شادی الحمدللہ قبول کیا ہوتا، ساری ذمہ داریاں لازم ہے، واجب ہے، واجب ہے، داخلے نہیں کر سکتے۔ وہ ہولی شولی آئیں، آدھی روٹی دیتے پھر بھی میرے آقا میرے مولا، پورے دینی علوم پڑھ کے پھر اس والی سے شادی کرو، 2 سال 4 سال کے اندر کوئی عالمہ لڑکی سے اس سے اگر شادی کر کے جی کے بتاؤ، یہ حافظ لڑکی بول کے آپ شوق میں کرتے ہیں، کر کے بتاؤ، جب معلوم ہوتا زمین میں تارے نظر نہیں آتے، آپ کو نظر آنے لگتے، کڑک دھوپ میں دن کے 12 بجے نظر آتے۔ کرنا ضروری ہے، نہیں کا سوالش نہیں۔ انہوں نے خاندان کو، ماں باپ کو، سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ ہی ہوگی تو پھر آپ کیسا نہیں کرتے؟ تو لہٰذا برابری والا خاندان دیکھ کر کرنا ہے، علم کے اعتبار سے، کمائی کے اعتبار سے، پرورش کے اعتبار سے سب کا خیال رکھنا ہے۔ بہرحال پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، بچہ کیسا بنا، کیا کہانی ہے، وہی کہانی آج بھی، وہ گائے والا معاملہ جو چل رہا جب سے چل، وہ شیطانیت آج تک چل رہی، مگر اس تفسیر کو سننا ضرور ہے، قرآن ذکر کرتا ہے، ہم ضمن میں ہونا تو بات بتائیں گے۔ یہ کر کے تم نے پھر سب سے بڑا گناہ کر ڈالے۔ اب گناہ کی معافی ہونا نا، معافی کے لیے توبہ ہونا نا، توبہ اس امت کے جیسے نہیں ہے، وہ سنیں گے تو حیران ہو جانا۔ آج شرائط کے بدماشی کرے، صبح اٹھے تو کھلم کھلا لکھا ہوا رہتا تھا آپ نے کیا بدماشی کی ہے۔ توبہ ایک ہی تھی، میں اللہ کی رضامندی کے لیے میں قتل ہونے تیار ہوں، مجھے قتل کر دو، مجھے مار دیتے تھے۔ یہ تفصیل اگلی آیت میں آنے والی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔